السلام علیکم ناظرین گرامی۔ جیسے آپ سن رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کی سرزمین پر 300 ڈرونز اور درجنوں میزائلوں کے ساتھ جوابی حملہ کیا، اس کے بعد سے اسرائیل مسلسل دھمکیاں دینے میں مصروف ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اس بار ہم ایرانی سرزمین کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی درجنوں کی بجائے سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کا عزم کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر مزید پیش قدمی کی گئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اس صورتحال نے دنیا کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی جنگ عالمی سپر پاورز کو بھی میدان میں گھسیٹ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کسی بھی ممکنہ جنگ کے پیش نظر چین اور روس کے کھل کر ایران کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ چین اور روس کے میدان میں آنے کے بعد امریکہ کو بھی مجبوراً اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ اس صورتحال کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا کتنا مشکل نہیں ہے کہ آنے والا وقت اپنے پردوں میں ایک نہایت ہلاکت خیز اور بھیانک جنگ کو چھپائے بیٹھا ہے، جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران اور اسرائیل کی ملٹری طاقت کیسی ہے اور کیا یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں یا ایک دوسرے سے برتر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ ان دونوں ملکوں میں سے کون سا ملک دوسرے ملک کو زیادہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، اور کیا ایران، اسرائیل اور عالمی سپر پاور امریکہ کے لیے ترنوالا ثابت ہوگا۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایران پر امریکہ نے اس قدر پابندیاں کیوں عائد کر رکھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایران پر بادشاہی نظام حکومت تھا تو اس حکومت کا امریکہ کی جانب خاصا جھکاؤ تھا۔ البتہ جب ایران میں موجود مذہبی طبقات نے اکٹھے ہو کر بادشاہی نظام کو ختم کیا اور ایران میں جمہوری اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایران کی یہ تبدیلی امریکہ کو بالکل پسند نہیں آئی۔ یوں ان دونوں ملکوں کے تعلقات شدید دوستی سے شدید دشمنی میں بدل گئے۔ اس دشمنی کی وجہ سے اور مسلم امت ہونے کے ناطے ایران اسرائیل کا سخت مخالف ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس وقت اسرائیل عالمی طاقتوں کا لاڈلا بچہ ہے، جس کی حفاظت کے لیے درجنوں ممالک میدان میں آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی اس جنگ میں اکیلا نہیں ہوگا، البتہ ایران کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈز بہت کم ہیں۔ اگر ہم آبادی کی بات کریں تو اس معاملے میں ایران اسرائیل سے بہت آگے ہے۔ اسرائیل کی آبادی محض 9 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ایران کی آبادی 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم دونوں ممالک کی فوجی طاقت کی بات کریں تو ایران ایشیا کے لحاظ سے چوتھی بڑی فوجی قوت ہے۔ ایران کے ایکٹیو فوجی کی تعداد 5,80,000 سے زیادہ ہے، جبکہ ریزرو فوجیوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے اور پیراملٹری فوجی ان کے علاوہ ہیں جو تقریباً 5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے ایکٹیو ڈیوٹی فوجیوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ریزرو فوجیوں کی تعداد 4 لاکھ ہے۔ یوں ایران اس معاملے میں اسرائیل سے تقریباً 3 گنا آگے ہے۔ اگر ہم زمینی فورس کی بات کریں تو دونوں ممالک کے پاس زمین سے استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں کی تعداد میں بھی فرق ہے۔ اس معاملے میں بھی ایران بہت آگے ہے۔ ایران کے پاس موجود ٹینک، مارٹر، توپ خانے اور دیگر ہتھیار اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ البتہ ایران کے پاس موجود ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کافی پرانی اور فرسودہ ہے۔ اس کی وجہ امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے پاس ہتھیار بھلے ہی کم ہوں، لیکن ان کی ٹیکنالوجی اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ایرانی ہتھیاروں سے کہیں بہتر ہے اور وہ میدان جنگ میں اپنی افادیت ثابت کر چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی کھل کر مدد کرنا اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے۔ اگر ہم بحری طاقت کی بات کریں تو ایران کی نیوی تعداد کے لحاظ سے اسرائیلی نیوی سے بہت آگے ہے، جبکہ اسرائیل کی نیوی نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ یہاں بھی کوالٹی اور ٹیکنالوجی کا فرق آ جاتا ہے۔ عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران اسلحے کی ٹیکنالوجی میں کوئی خاص ترقی حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے ایران کے پاس موجود جنگی بحری جہاز اور دیگر جنگی کشتیاں تعداد میں تو زیادہ ہیں، لیکن وہ بہتر
اور بہت پرانی ٹیکنالوجیوں کی ہیں جنہیں نشانہ بنانا آسان ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی بحری طاقت تعداد میں کم صحیح لیکن وہ نہایت جدید ترین اسلحے سے لیس ہے، اور امریکہ اور یورپ کی مکمل پشت پناہی اسے حاصل ہے۔ یعنی کسی بھی جنگ کی صورت میں ایران کو صرف اسرائیل سے نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک سے بیک وقت لڑنا پڑے گا۔ اگر ہم ایئر فورس کی بات کریں تو یہاں معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ ایران کے پاس بھلے ہی 500 سے زیادہ مختلف قسم کے طیارے ہوں لیکن یہ سب کے سب کئی دہائیوں پرانی ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور کم از کم بھی 30 سے 40 سال پرانے۔ دوسری جانب اسرائیل کے پاس 600 سے زائد لڑاکا طیارے ہیں اور یہ سب جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیس ہیں۔ ان میں F-16 بلاک 52 صفحہ، F-15EX فائٹنگ ایگل اور دنیا کا سب سے جدید اور خوفناک طیارہ F-35 بھی شامل ہیں۔ ایک اکیلا F-35 طیارہ ہی ایران کی پوری فضائیہ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں فضائی طاقت کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور ایران کے پاس فضائی برتری کا حامل طیاروں کی کمی ہے۔ ایسا کوئی طیارہ ایران کے پاس نہیں جو اسرائیل کے F-16 کا بھی مقابلہ کر سکے۔ حالانکہ F-16 اسرائیلی فضائیہ میں سب سے نچلے درجے کا طیارہ ہے جبکہ F-35 تو بہت بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو فضائی برتری کے میدان میں اسرائیل ایران کو چند منٹوں میں بے بس کر سکتا ہے۔ اس کا جواب ایران کے پاس میزائل کی صورت میں موجود ہے اور ایران نے میزائل ٹیکنالوجی میں خاصی ترقی کی ہے۔ ایران کے پاس بلا مبالغہ 50,000 سے زائد مختلف میزائل موجود ہیں۔ اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ روس اور چین شروع میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، البتہ اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کا اہم اتحادی ایران عالمی طاقتوں کے ہاتھوں پسنے والا ہے تو وہ میدان میں آ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایران میں ان کے جاری بڑے بڑے اقتصادی منصوبے دشمن کے ہاتھ نہ جانے دینے روس اور چین کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اگر ہم ایران کے دیگر حلیف ممالک کی بات کریں تو ان میں یمن، لبنان، شام اور عراق شامل ہیں۔ ان ممالک کی حکومتیں چاہے سرکاری طور پر ایران کو اپنا دوست نہ سمجھیں لیکن ان میں ایران کی پراکسیز ضرور موجود ہیں۔ لبنان میں ایران کی سب سے بڑی پراکسی حزب اللہ موجود ہے۔ حزب اللہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نان اسٹیٹ گروہ ہے جس کی طاقت کئی باقاعدہ فوج سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حزب اللہ کے لڑنے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے جو حیران کن ہے۔ دوسرے نمبر پر انصار اللہ آتی ہے جنہیں یمن کے حوثی باغیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انصار اللہ اس وقت یمن کی حکومت پر قابض ہے اور غزہ میں جاری جنگ کے دوران انہوں نے اسرائیل کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی مدد بھی ایران ہی کرتا ہے۔ یوں ایران صرف اپنی سرزمین سے ہی نہیں بلکہ لبنان اور یمن کی طرف سے بھی اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور کئی محاذوں پر جنگ لڑنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے روس یوکرین جنگ نے دنیا بھر کی معیشت کو شدید متاثر کیا تھا۔ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو دنیا میں غذائی بحران سمیت کئی اور بحران جنم لیں گے اور دنیا انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو وہ پیغام ہے جو ہر انسان تک پہنچنا چاہیے، لہٰذا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔